اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا اعلان ربانی ہے۔ کیا اعلان ہے؟ کہاں پر ہے؟ سورہ فرقان پارہ نمبر 19، پیج نمبر 1، آیت نمبر 24۔ کھول کے دیکھیں قرآن۔ فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، تم لوگوں میں سے جنہوں نے جنت میں جانے کے کام کیے ہوں گے۔ انسان کی زندگی کتنی بہت مختصر، اس مختصر زندگی کا جس نے حق ادا کر دیا ہوگا، اور جنت میں جانے کے کام کیا ہیں؟ 2 لفظ ہیں۔ ایک لفظ کیا ہے؟ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا وہ کام کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں سے رکنے کو کہا وہ کام رکنے والے ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کاموں کو کرنے کے لیے فرمایا اور کیا، اور کن کن کاموں سے روکنے کو کہا اور رکے، وہ سب ہم کرنے والے بن جائیں۔ خلاصہ یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مان کر چلنے والے بن جائیں، یہ ہے جنت میں جانے کا کام۔ جب جنت میں جانے کا کام ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آیت نمبر 24 سورہ فرقان پارہ 19، پھر یہ ہوگا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، تم میں جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ، ان کے رہنے کی جگہ، ان کا مقام، ان کا پلازہ، ان کا محل جنت کا فرمایا بہت عمدہ ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور اس محل کے اندر تمہاری جو آرام گاہ ہوگی خاص، وہ بہت عمدہ ہوگی۔ یہ دن کیسا دن ہوگا؟ آیت نمبر 25 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمانوں کے پھٹنے کے بعد وَيُنَزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور بدلیوں میں سے فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور نمبر 26 کیا فرمایا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج بھی اور اس دن بھی ساری حکومت، ساری سلطنت، سارا اختیار، ساری طاقت، ساری قوت، ساری قدرت سب اللہ کی ہوگی۔ آج بھی ہے، اس دن بھی ہوگی۔ اور یہ دن کیسا دن ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، نافرمان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مان کر نہیں دی، اپنی مرضی چلاتے رہے، اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے رکھا، فرمایا جنہوں نے ایسی زندگی گزاری ہوگی، ان منکران حق کے لیے یہ دن بہت تکلیف دہ ہوگا۔ کنٹینیو وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ظالم کون؟ جس نے گناہ پر گناہ کیے۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا غصے کی وجہ سے۔ میں کیا کر بیٹھا؟ میں نے ساری زندگی کہاں گزاری؟ میں نے یہ بال سفید کہاں کیے؟ اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیا میں اچھا ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والوں کے ساتھ ہوتا، جو کام وہ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آیت نمبر 27۔ اور پھر کہے گا کیا اچھا ہوتا میرے دنیا میں فلاں فلاں دوست تھے، میرا سارا ٹائم ان کے پاس گزرتا تھا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ ان کے ساتھ تھا، میری ساری زندگی ان کے ساتھ گزرتی تھی، کیا اچھا ہوتا میں ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا تھا جو خود بھی غافل تھی اور مجھے بھی غافل رکھا۔ اس کے بعد لقد اضلنی عن الذکر، یہ ذکر میرے پاس آ چکا ہے قرآن کریم، اس آنے کے باوجود اس نے مجھے گمراہ کیا۔ بعد از جانی یقیناً وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کو بہت گمراہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 28 آخری آیت ہے، یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی تو کسی کے کان میں میری آواز پہنچ جائے، خدا کرے، اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں، اور اس لیے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، اتنی مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں اب تو بائی ہارٹ یاد ہونی چاہیے یہ آیتیں، 5-6 آیتیں زیادہ نہیں ہیں، اور اتنی ضروری آیت ہے کہ خدا کی قسم اس کے بغیر نہ میری نجات ہے نہ آپ کی نجات ہے۔ وقال الرسول، اور یہ دن ایسا دن ہوگا، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ شکایت فرمائیں گے۔ وقال الرسول، اور کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے اللہ۔ وقال الرسول یا ربی، اس کے بعد کیا کہیں گے اللہ کو مخاطب کر کے؟ ان قومی، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، اور کیسی امت ہے، کیسی قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، زندگی گزار دوں گا کہتے کہتے، جس کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کے بچاؤ کا اور کیا باقی ہے، کون سا راستہ باقی اس کی نجات کا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات بار بار کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، اور وہ یہ کہ ہماری جو یہ قرآن کریم سے بے توجہی ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں اتنے پرسنٹ، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے آپ کون ہوتے ہیں پرسنٹ بنانے والے؟ کتنے پرسنٹ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں آج لوگ مسلمانوں میں؟ حساب لگاؤ، جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور جو نہیں جانتے ان کی تعداد کتنی ہے، لگاؤ۔ چلو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، قرآن کریم سمجھنے والے کتنے ہیں؟ چلو قرآن کریم سمجھتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ لگاؤ حساب۔ تو اس بے توجہی اور لاپرواہی پر ہم کیا کریں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن کریم نے اس کا علاج بتایا ہے۔ سپارہ نمبر 2 اور پیج نمبر 2 اور رکن نمبر 2، آیت نمبر 152، کھول کے دیکھو قرآن، کیا ہے اس میں؟ علاج بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا علاج یہ ہے، اب تک تم نے غفلت برتی، لیکن اب اس کا علاج یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرنے والے بنو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور علاج کیا ہے؟ اس توفیق پر کہ اللہ نے یاد کرنے والا بنا دیا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کبھی بھی نافرمانی کی زندگی نہ گزارو، یہ اس کا علاج ہے۔ اور سپارہ نمبر 14 پیج نمبر 1 آیت نمبر 9، سورۃ الحجر،
فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جب قرآن کریم یہ ذکر ہے اور اللہ اس کے محافظ ہے تو اس کا حق کیا ہے؟ یقین کرو ابھی حدیث پڑھ کے آیا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آتی ہے. اب مجھے یاد ہے نہ معلوم کتنے سال ہوئے میں نے یہ حدیث کبھی بیان کی تھی. جب مطالعہ کرتا ہوں تو تازہ کرتا ہوں، ذرا دوبارہ دیکھتا ہوں، درد نہ ہوتا تیاری کر کے آنا پڑتا ہے. تو آج ہی یہ حدیث سامنے آئی. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے جلیل القدر صحابی سے، سارے صحابہ بڑے جلیل القدر ہیں، ایک صحابی سے فرمایا، اور بڑا مشہور نام ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جوڑ ملا رہا ہوں قرآن سے، خدا کی قسم ادھر ادھر بہکنے کی باتیں کبھی نہیں کرتا. مجھے اللہ کو جان دینی ہے. میں چاہتا ہوں کسی طرح یہ قرآن میرے اندر بھی اتر جائے، آپ کے اندر بھی اتر جائے. جس طرح پانی میں ہم اندر گھس جاتے ہیں، اس طرح قرآن ہم کے اندر ہم گھس جائیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ہریرہ، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، یاد بھی ہوگی. من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے پہلے ایک لفظ اور ہے، خیرکم، تم میں بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور پڑھنا سکھائے، وہ سب سے اچھا آدمی. اس کے بعد اس کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا، اے ابو ہریرہ، ساری زندگی قرآن شریف پڑھتا رہا کر، اور پڑھتا ہی نہ رہا کر، ساری زندگی قرآن شریف پڑھنا بھی سکھایا کر. قرآن شریف پڑھو بھی اور پڑھنا سکھاؤ بھی. اگر تم اے ابو ہریرہ یہ کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، جانا تو ہے، کب تک نہیں جانے نکلے گی. اگر تم یہی کام کرتے کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن کریم سکھاتے سکھاتے، اگر تم یہی کام کرتے کرتے تمہاری جان نکل گئی اور تمہارا انتقال ہو گیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا، اے ابو ہریرہ، جس طریقے پر اللہ کی مخلوق دنیا کے اندر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کے اندر آتی ہے بڑی کثرت کے ساتھ، ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں. فرمایا یہ ساری دنیا کے لوگ جس کثرت سے آتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، فرمایا اس تعداد سے کہیں زیادہ فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے. یہ حدیث ہے، فرشتے تمہاری زیارت کے لیے قبر کے لیے آئیں گے. تمہاری مٹی کی قبر، تم تو اندر پڑے ہوگے قبر میں، تمہاری مٹی کی زیارت کے لیے آئیں گے. یہ لفظ ہے، اتنی کثرت سے. اس کے بعد وجہ بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عجیب وجہ ہے. اور کیا فرمایا؟ قرآن کریم بیت اللہ بنا ہے، بنا کے معنی فاؤنڈیشن. بیت اللہ بنوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. قرآن کریم میں ہے، دوسرے پہلے سپارے میں. بیت اللہ بنا ہے، بنایا ہے، بنوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور بیت اللہ جب قیامت آئے گی منہدم ہو جائے گا، اور ایک حبشی غلام آئے گا اور اس کے پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لے جائے گا. لیکن قرآن کریم فرمایا یہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا. یہ فرق ہے. کیوں؟ حافظ قرآن کا دل
مسکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا. حافظ قرآن کے قلب کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے، یہ مسکن ہے. اس لیے فرمایا یہ قرآن ایسا نہیں کہ وہ ہو جائے بلکہ اٹھا لی جائے گا اس کو، اس کی وجہ ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو مستقل علاج تھے. ایک علاج کیا ہے؟ پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. ایک کتاب ہے، اب کہاں کتابیں وہ مطالعہ کرنے کے لیے پرانی کتابوں میں جاتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں. نزہۃ النواظر، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور فرعون کا زمانہ ہے. بہت مشہور بات ہے. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی چلنے نہ دی، وقت کے نبی ہیں، اور فرعون انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آیا. اور غضب کی شکل میں آیا، پوری مخلوق کے اوپر قحط پڑ گیا. عام طور پہ قحط پڑ جاتا ہے. قحط کے معنی خشک سالی، پیداوار ہی نہیں ہو رہی، کیا کھائیں گے؟ سارا سوکھ رہا ہے، ہر چیز سوکھ رہی ہے، نہ بارش ہے نہ پانی ہے. قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے. سارے بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، قحط سالی میں ہماری جانیں جا رہی ہیں، بوڑھے دنیا سے جا رہے ہیں، بچے دنیا سے جا رہے ہیں، جانور دنیا سے جا رہے ہیں. پلیز دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کل آنا اور ساری قوم کو ساتھ لے آنا، جتنے بنی اسرائیل ہیں، اور ہم نماز استسقاء پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کل آنا. وہ ساری بنی اسرائیل کی قوم جتنی بھی تھی ساری اکٹھی ہو کر آ گئی، اور ایک میدان کے اندر نماز استسقاء، بارش کی نماز پڑھنے کے لیے، قحط دور کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگی اور بڑے واسطے دیے. کہیں بوڑھوں کا واسطہ، کہیں بیماروں کا واسطہ، کہیں تندرستوں کا واسطہ، کہیں جوانوں کا واسطہ، کہیں بچوں کا واسطہ، کہیں جانوروں کا، بیزبانوں کا واسطہ. ہر چیز کے واسطے دے کر دعائیں پر دعائیں کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی نماز بھی ختم ہو گئی اور بنی اسرائیل کتنے آئے؟ محدثین نے لکھا ہے 70,000، 70,000 کا مجمع ہے. اور نماز بھی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی، اور بارش کے یا بادل کے یا گھٹا کے یا بدلی کے یا ہواؤں کے کوئی آثار نہیں. موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان، یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. قرآن کریم کی آیت ہے 16 سپارے میں، ماشاءاللہ ذہن چلے جاتا ہے فوراً. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اے میرے اللہ، تو نے کبھی میری دعا کو رد نہیں کیا، آج میری دعا قبول کیوں نہ ہوئی؟ آج میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ وَلَمْ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. کہنے لگے، جواب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کیا جواب آیا؟ یہ جواب آیا، اے موسیٰ، یہ 70,000 میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال کا ہے، اور 40 سال سے گناہ کرتے کرتے اس کے 40 ایئرز گزر گئے. بڑا گنہگار، بڑا عاصی بندہ ہے. اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے تمہاری دعا قبول نہیں کی،
اس کو نکال دو، جب وہ چلا جائے گا تو ہم قحط دور کر دیں گے، بارش بھی برسا دیں گے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے یہ غیب سے آواز آئی تو جگہ جگہ منادی کھڑے ہو گئے اعلان کرنے کے لیے، کون ہے جو 40 سال کا گنہگار ہے، جو آج نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اس کے گناہوں کی وجہ سے آج اب دعا قبول نہیں ہوئی، وہ نکل جائے یہاں سے۔ نہ معلوم کتنے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کھڑا ہوا، لیکن وہ سوچتا ہے اگر جاتا ہوں تو راز کھلتا ہے کہ وہ میں ہوں، اور اگر نہیں جاتا تو پھٹکار پڑتی ہے اللہ کی طرف سے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اور آسمان کی طرف اٹھا کے نظر اٹھائے کہتا ہے اے میرے اللہ، اب تک میں نے جتنے گناہ کیے، آج میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، آج میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، پلیز میری دعا کو، میری توبہ کو قبول کر لے۔ جیسے ہی ابھی پوری لفظ اس کی زبان سے نکلے بھی نہیں تھے اور ابھی بات ختم بھی نہیں کر پایا تھا، ایک دم کالی گھٹائیں آئیں اور سخت مزیدار ہوائیں آئیں اور دھوپ کی ساری سختی ختم ہو گئی اور موسلادھار بارش ہونی شروع ہو گئی۔ جب اللہ سے توبہ کی اس نے، اللہ نے فوراً توبہ قبول کر لی، اور جب یہ ایک دم مینہ برسنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کے بعد اللہ سے فرمایا اے میرے اللہ، وہ کون ہے؟ یہاں سے تو کوئی گیا نہیں، وہ کون ہے جس کی وجہ سے تو نے بارش شروع کی ہوئی تھی، اور وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی؟ تو جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے موسیٰ، یہ ہم جانے وہ جانے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی تھی، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ قبول کرنے کی وجہ سے اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے مینہ برسا دیا، بارش برسا دی، اور تم کہتے ہو میں اس کی زیارت تمہیں کرا دوں؟ ایسا نہیں، ہم خود کہیں چغلی مت کرو۔ قرآن کریم کا اعلان ہے سورہ حجرات کے اندر 26 پارہ، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہم یہ کہتے ہیں غیبت کبھی کسی کے نہ کرو۔ اگر کسی کی غیبت کرنے بیٹھو گے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں، تم کو کہتے ہیں غیبت مت کرو، اور ہم تم سے چغلی کریں، غیبت کریں، دوسروں کا عیب کھولیں؟ ہرگز یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ ہے توبہ، یہ اس کا علاج ہماری غفلتوں کا، ہم جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان غفلتوں کو دور فرمائے اور ہم سچی توبہ کرنے والے بن جائیں، اور اب قرآن کریم کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ختم کرتا ہوں، چلتا ہوں آگے۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے سورہ یوسف 12واں سپارہ، آیت نمبر 43 سے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم
بتاویلہ فارسلون یوسف و صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخری یابسات یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروا فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یاتی من بعد ذلك عام فی یغاث الناس وفی یاسرون وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات لعلی ارجع قال تزرعون سبع سنین دابا وما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم عني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به يستخلص لنفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ پھر کہتا ہوں آج کا درس سورہ یوسف سپارہ نمبر 12 آیت نمبر 43 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم جو خواب کی تعبیر مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان خوابوں کی تعبیر میں ایک خواب کی تعبیر یہ ہے، تم میں سے ایک جو شراب بنا رہا ہے وہ بادشاہ وقت کے اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں ٹوکرے میں اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ اس کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، ان میں سے ایک تو چھوٹ گیا جس نے شراب پلانی تھی، اور دوسرے کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جو چھوٹ کے باہر آیا اس سے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، آیت نمبر 42، کہ جب تم اپنے وزیر اعظم کے پاس جاؤ، اپنے عزیز مصر کے پاس جاؤ تو میرا تذکرہ اس سے کر دینا۔ لیکن وہ تذکرہ کرنا بھول گیا، شیطان نے اس کو بلا دیا اور کہا یہ شیطان کے بلانے کی وجہ سے جیل میں اور کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام پڑے رہے۔ کتنے سال پڑے رہے؟ محققین نے، مفسرین نے لکھا ہے 7 سال۔ 7 سال تک جیل میں پڑے رہے۔ آج کا درس یہاں شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 43۔ وقال الملک، کوئی ملک تو نہیں بیٹھے یہاں؟ بہت خوش ہوگا آج۔ وقال الملک، اور وقت کے بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 بہت موٹی موٹی گائے ہیں، بڑی طاقتور۔ سبع بقرات سمان
بقر کہتے ہیں گائے کو، جب بہت گائے ہوں تو بقرات جمع کا صیغہ ہے۔ 7 بڑی موٹی موٹی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان موٹی موٹی طاقتور گائے کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، جو کمزور ہیں وہ ان کو کھا رہی ہیں، موٹی موٹی گائوں کو۔ ایک خواب تو یہ دیکھا، اور دوسرا خواب کیا دیکھا؟ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک کھیت ہے، ایک چمن ہے، اس کے اندر درخت کھڑے ہوئے ہیں ہرے بھرے، اور اس کے اندر خوشی نکل رہے ہیں، 7 بالیاں اس میں نکل رہی ہیں جو بڑی گرین ہیں، بالکل تازہ ہیں، اور دوسری 7 بالی نکل رہی ہیں وہ بالکل سوکھی ہیں۔ یہ سمجھو کوئی خوشہ ہے، انگور کا خوشہ لے لو، یا چاول کا خوشہ لے لو، یا گندم کا خوشہ لے لو، 7 بالی ہیں، ایک سوکھی ہے اور ایک بالکل تازہ ہے۔ یا ایھا الملا، اے میرے دائیں بائیں بیٹھنے والوں، مفسرین نے لکھا ہے دنیا بھر کے سارے جتنے نجومی تھے سب جمع کیے عزیز مصر نے، اور اس زمانے کے جو اتنے مفتی تھے ان کو بھی بلایا، اس زمانے کے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سب کو بلایا، اور کیا کہا؟ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لی رؤیا، میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ کیا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے۔ سب نے جواب دیا، پڑھے لکھوں نے اور بے پڑھے لکھوں نے۔ کیا جواب دیا؟ بادشاہ وقت کو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا، اضغاث و احلام، یہ تمہارے پریشان خیالات ہیں، یہ خواب واب کچھ نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، آیت نمبر 44، اور ہم تمہارے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے، ہمیں نہیں پتا کیا خواب کا مطلب ہے۔ وقال الذی نجا منہما، ان میں سے وہ ایک جو قحط سے چھٹ گیا تھا، اس کو یاد آیا ایک زمانے کے بعد، ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانے کے بعد یاد آیا کہ عزیز مصر خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے، اور میرے ساتھ جیل میں دوسرا ساتھی تھا، کہتا ہے، یہ کہتا ہے ان میں سے جو چھوٹ گیا تھا وہ کہتا ہے میں بتلاتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے مجھے ذرا جیل میں جانے دو، اس اپنے ساتھی کے پاس۔ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، مجھے بھیجو وہاں پر اور میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ یوسف و ایھا صدیق، وہ جیل کے اندر آیا اپنے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا، اے میرے سچے ساتھی، افتنا فی سبع بقرات، یہ ساری باتیں بتائیں، 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 گرین ہیں خوشے، اور 7 سوکھے ہیں، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ لعلی ارجو الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور اس کی تعبیر بتاؤں۔ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم ہے، آپ نے ہمیں بھی پہلے تعبیر دی ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے، آپ بڑے علم والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر اس وقت کے لوگوں میں اتنی تھی کہ وہ مانتے تھے ان کو، اور تعبیر پوچھنا ہے۔ جواب دیا یوسف علیہ السلام نے، قال تزرعون 7 سنین دابا، کہ تم 7 سال تک بہت کھیتی باڑی کرو گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پھر جو تم اگاؤ گے 7 سال تک کھیتی باڑی کرنے کے بعد، تو اس میں سے تم اپنے کھانے کے لیے تھوڑا توڑ لینا، نکال لینا، مگر باقی بچا کر رکھنا، ساری فصل نہیں خراب کرنا، ساری فصل نہیں کاٹنا۔ کیوں؟ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، ان 7 سالوں کے بعد جس میں تم نے محنت کر کے اگایا ہے، ان 7 سالوں کے بعد دوسرے 7 سال جو آئیں گے وہ بہت تکلیف دہ ہوں گے۔ سبع شداد، اس میں قحط پڑے گا،
یا کل ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اب جب تم نے جو بچا کے رکھا تھا 7 سالوں میں، فرمایا اب وہ بچا ہوا تمہارے کام آئے گا اور اس میں تمہاری خیر ہوگی تھوڑی سی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ 14 ایئرس ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر ان 14 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا، فی یغاث الناس وفی یاسرون، بہت عمدہ موسم ہو جائے گا، ساری قحط سالی ختم آئے گی اور لوگ رس نکال کر نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، جب خواب کی یہ تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر، تو ملک کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایتونی بھی، ان کو لاؤ میرے پاس۔ پہلے تو جیل میں ڈلوا دیا تھا، اب کہتا ہے لاؤ میرے پاس ان کو جیل سے نکال کر۔ فلما جاء الرسول، جب قاصد آیا ان کے پاس جیل سے نکالنے کے لیے، تو کیا جواب دیا یوسف علیہ السلام نے؟ قال ارجع، لوٹ جائیں یہاں سے، الی ربک واسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن، اور جا کر لوٹ کر پوچھ ملک سے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا اللہ ان عورتوں کے مکاری کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک بدنامی کا دھبا لے کر، الزام کا دھبا لے کر میں لوگوں کے اندر باہر جاؤں، حالانکہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ مجھے جیل میں ڈالا انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے۔ پوچھو ان عورتوں سے ان کا کیا ہوا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ اب کیا ہوا؟ عزیز مصر نے عورتوں کو بلایا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اب پوچھا، قال ما خطبکن، آیت نمبر 51، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ان کا کیا معاملہ ہے جس کے بارے میں تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا ارادہ کیا تھا؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا، قسم کھا کر، قلنا حاش للہ، یہ اللہ کی قسم ہے۔ سب عورتوں نے جواب دیا، قسم ہے اللہ کی، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی ان کا نفس کے اندر کوئی گناہ کا کوئی کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور قالت امرأۃ العزیز الآن احسنت طلاق، اب عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہو گیا اب حق بات چھپ نہیں سکتی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی۔ کیا بول اٹھی؟ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اپنے نفس کو اس کے حوالے کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس کے حوالے کیا، وہ بچ نکلا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بڑے سچے آدمی میں سے ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا، جب اپنا قصور مان لیا عزیز مصر کی بیوی نے، میں نے یہ کام اس لیے کیا عورتوں سے پوچھوانے کا تاکہ کوئی داغ ڈبہ میرے پیشانی پر نہ آئے، اور ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، آیت نمبر 52، 13 سپارہ یہاں ختم، 12 سپارہ یہاں ختم ہو رہا ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْ بِالْغَيْبِ، تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں 12واں سپارہ ماشاءاللہ پورا ہو گیا۔ اب 13 سپارے کے چند لائنیں رکوع نمبر 1 تک میں نے تلاوت کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا، میں نہیں کہتا میں بہت پاک ہوں، میرا نفس بالکل ٹھیک ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان کے نفس کا کام یہ ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، بات ختم۔ غور کرنے کی بات ہے، کتنے اولو العزم
ہستی ہے یوسف علیہ السلام کی، اور اپنے نفس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے نفس کو پاک نہیں بتلاتا، پاک ہے لیکن بتلاتے نہیں۔ ہاں الا ما رحم ربی، اسی کا نفس بچ سکتا ہے برے کام کرنے سے جس پر اللہ اپنا رحم کرے، الا ما رحم ربی۔ آیت نمبر 53، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 54، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اب عزیز مصر نے کیا کہا؟ بات کی یوسف علیہ السلام سے، اور کیا کہا؟ قال انک اليوم لدینا، آج کے دن تم ہمارے بالکل، ہم تمہاری عزت کرنے، ہمارے بڑے خاص آدمی میں سے ہو، اور ہم تمہارے اوپر امانت کا پورا اختیار دیتے ہیں، تم بڑے امین آدمی ہو، اور ہم اپنے نزدیک تم کو بہت قریب بناتے ہیں۔ قال جلدی، جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا عزیز مصر کہہ رہا ہے ہم کو تم پر بہت اعتماد ہے، اور تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر مجھے تم امین سمجھتے ہو، امانت دار سمجھتے ہو اور نیک سمجھتے ہو تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا ہے؟ آیت نمبر 55، قال جلنی علی خزائن الارض، زمین کے جتنے خزانے ہیں سب کی چابی میرے ہاتھ میں دے دو، حکومت کے جتنے خزانے ہیں سب کی چابی میرے ہاتھ میں دو۔ انی حفیظ علیم، میں بڑی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں حفاظت کرنا، میرے اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ ہے ہمارا قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا امتحان لینے کے لیے جب سورہ یوسف شروع ہوئی تھی، بنی اسرائیل کا کیا واقعہ ہے مصر میں جانے کا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے مصر کے اندر۔ یتبوأ من حیث یشاء، جہاں بھی چاہیں آئیں جائیں چلیں پھریں۔ کیا قرآن ہے معظم بھائی! نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمت کی بارش کر دیتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، یوسف علیہ السلام پر کہاں تو کنویں میں ڈال دیا تھا، بھائیوں نے کتنے سال جیل میں پڑے رہے، کتنے سال حسد کرتے رہے، 18 سال کی عمر میں جا کر عزیز مصر کی بیوی کے پھندے میں پھنسے، اس سے جان چھڑائی، جیل میں پڑے رہے، کتنی مصیبتوں پر مصیبتیں کاٹتے رہے، اور مصیبتوں پر مصیبتیں کاٹنے کے بعد اب ایک وقت یہ آیا جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے کہ لو تمام خزانے کی چابیاں، تم جہاں چاہو رہو، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمتیں برسا دیتے ہیں، اور ولا نضیع اجر المحسنین، ہم کبھی بھی نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، نیک کام کا بدلہ ہم دے کر رہتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، یہ تو دنیا کا بدلہ ہے، اسے کہتا ہوں قرآن۔ مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا۔ قرآن قرآن ہے۔ آیت نمبر 57، یہ تو دنیا کا بدلہ ہے کہ حکومت کی چابیاں مصر کی ان کے قدموں میں آ کر گری اور جہاں پر چاہیں رہے ہیں، لیکن آخرت کے اندر وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ اہل ایمان ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، آخرت کا اجر ان کے لیے ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔